اور اب ذکر کریں گے ان ٹرننگ پوائنٹس کا جہاں سے نور مقدم قتل کیس میں شواہد ناقابل تردید ٹھہرے اور کیس نے نیا موڑ لیا۔ مدعی کے وکیل شاہ خاور نے 24 نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ کیس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ ظاہر جعفر کا وقوع پر موجود ہونا، لاش کا ملنا، آلہ قتل برآمد ہونا اہم تھا۔ مقتولہ کے چھلانگ لگانے، بھاگنے کی کوشش اور اسے واپس لے جانے کی فوٹیج تھی۔ ظاہر جعفر کو ذہنی معذور قرار دلوانے کی کوشش بھی کی۔ سب سے مضبوط بات یہ تھی کہ گو کہ یہ ایک ان سین مرڈر تھا جس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، تو ایسے کیس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کیس کو کیسے ثابت کیا جائے۔ لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں خوش قسمتی سے۔ ایک تو وہاں پہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ تھی جو کہ اس گھر میں موجود تھی، اس نے ایٹ لیسٹ جو باہر والے جتنے مناظر تھے اس پورے عرصے میں وہ کور ہوتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جو موقع پہ ملزم کا خود موجود ہونا اور مقتولہ کی جو ہے ڈیڈ باڈی وہیں سے برآمد ہونا، وہیں سے آلہ قتل بھی وہیں سے نکلنا، اور اس کا سب سے زیادہ یہ کہ اس کا اپنا گھر، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک واقعاتی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ شہادتیں ایسی تھیں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرہ نے ریکارڈ کی کہ وقوع سے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے مرحومہ نے جو ہے اوپر سے چھلانگ لگائی، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کو پھر مرکزی ملزم نے اس کو جو ہے وہ ڈریگ کرتے ہوئے اندر لے آیا اور تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد یہ مرڈر ہو گیا۔ ذہنی مریض ہونے کا تعلق ہوتا ہے وہ تو عدالت نے رائے قائم کرنی ہوتی ہے، وہ آپ جب بے شک کوئی درخواست دے یا نہ دے، ایک پریزائڈنگ آفیسر ہیں یا جج صاحب ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ملزم آ رہا ہے اور وہ واقعی ان کی اسٹیمیشن میں اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع پلیٹ کر سکتا ہے، تو وہ خود بھی اس کو میڈیکل بورڈ کے لیے بھجوا سکتے ہیں، اس پہ درخواست بھی دی جا سکتی۔ یہاں پہ اس پہ درخواست دی گئی تھی، لیکن جج صاحب نے اس کے اسٹیٹ کو بھی نوٹس کیا، ہمیں بھی کیا، اور ہماری بحث سننے کے بعد انہوں نے ایک مفصل اس پہ حکم نامہ جاری کیا جس پہ ان کی یہ والی جو پلی ہے اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ اب اگر وہ واقعی اس پلی میں اتنا وزن ہوتا تو اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے تھے، انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اور ایک نیا جو ڈیفنس ہے وہ کریٹ کیا، جو انہوں نے سیکشن 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں انہوں نے ایک اور سٹوری بیان کر دی۔ پھر جب اس کے فائنل آرگومنٹس ہو رہے تھے تو مرکزی ملزم کے جو فاضل وکیل ہیں انہوں نے پھر وہ آنر کلنگ والی بات بھی کر دی، تو ان کی ڈیفنس میں ایک تو ڈیفنس ان کے پاس تھا نہیں،